ایک خدا کی عبادت کرنے والی بات تھی، ہم بھی اسی رب کی عبادت، اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تسلیم کرتے ہیں، یعنی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ اب یہاں پر مکے کے جو، مدینے کے جو اس وقت کے کفار تھے، ان سے کہا جا رہا، یہود و نصارہ جو وہاں عرب کے تھے، قریب کے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو نا کہ ہم اولاد یعقوب ہیں، تو حضرت یعقوب کی تو وصیت یہ تھی کہ ایک اللہ کو مانو اور اس کی طرف آؤ اور تسلیم کرو اس کی اس بات کو۔ تم نے حضرت ابراہیم کا انکار کیا، حضرت یعقوب کی بات کی، تو آؤ حضرت یعقوب کی بھی تو یہی تھی، اب حضرت یعقوب کی بات کو مان لو۔ تو وہاں کہا گیا کہ اب تم بات نہیں مانتے اور تم کہتے ہو کہ ہم اولاد یعقوب ہیں، تو فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ جو لوگ تھے نا وہ گزر چکے۔ گزر چکے سے مراد ان کا ایک وقت تھا، وہ وقت ان سے گزر گیا۔ وہ جو ایک معاملات تھے، ان کے اعمال تھے، ان کے معاملات تھے سارے، وہ گزر چکے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو وہ کر گئے۔ مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، ان لوگوں نے اپنا حق ادا کیا، اور ان لوگوں نے وصیت کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، ان کے بیٹوں نے اس وصیت پر عمل کر لیا، وہ بات مکمل کر گئے، اپنا وعدہ جو انہوں نے کیا وہ مکمل کر گئے، ان کے لیے ان کی کمائی ہو چکی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم اولاد یعقوب ہیں تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ان کے یہ اعمال وہ اپنے لے گئے۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے یا وہ کیا کہتے تھے، تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تم اپنا بتاؤ۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا۔ وقالو، اور وہ جو کہتے ہیں کونوا ہودن او نصارا تہتدو، کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ پھر تم ہدایت پر ہوگے۔ اس سے شان نزول اس کا یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہود کے کچھ علماء آئے اور کچھ صحابہ کرام کو کہنے لگے دیکھو ہمارا دین پرانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فوقیت دی تھی، ان سے کلام کیا تھا، ان کا دین سچا ہے، ہماری تورات جو تھی وہ اللہ نے نازل کی تھی، لکھی ہوئی ایک ساتھ آئی تھی۔